خداوند بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ پیارے بچوں، مسیح میں آپ سب کو میرا سلام۔ خداوند نے آج ایک مرتبہ پھر مجھے اور آپ بچوں کو یہ موقع دیا ہے کہ ہم پھر سے خداوند کے کلام میں سے ایک نئی دلچسپ اور اچھی بات پڑھیں، سیکھیں، سنیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ عمل کرنا بہت ضروری بات ہے۔ عمل کرنا بہت ہی ضروری بات ہے، کیونکہ جب تک ہم عمل نہیں کریں گے ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ بات درست ہے یا نہیں۔ پیارے بچوں، جب آپ اپنے لیے کوئی بھی چیز دکان سے خریدنے جاتے ہیں، مثلاً اگر آپ نے کیک خریدا ہے تو جتنی دیر تک آپ اسے کھول کر کھائیں گے نہیں، اتنی دیر تک آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ میٹھا ہے یا نہیں۔ تو جب ہم خداوند کے کلام میں سے کچھ بھی پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو اس پر عمل بھی کریں۔ تو آئیے میرے ساتھ نکالیے یشوع اس کا پہلا باب اور اس کی 7ویں اور 8ویں آیت۔ خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے یشوع اس کا پہلا باب اور اس کی 7ویں اور 8ویں آیت۔ اور خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے، تو فقط مضبوط اور نہایت دلیر ہو جا کہ احتیاط رکھ کر اس ساری شریعت پر عمل کرے جس کا حکم میرے بندہ موسیٰ نے تجھ کو دیا۔ اس سے نہ دہنے ہاتھ مڑنا اور نہ بائیں ہاتھ، تاکہ جہاں کہیں تو جائے تجھے خوب کامیابی حاصل ہو۔ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ تو پیارے بچوں، جس چیز پر آج ہم نے غور کرنا ہے وہ آخری جملہ جو ہے کہ تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ کب ہمیں اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور کب ہم کامیاب ہوں گے؟ جب ہم کلام کے اوپر عمل کریں گے۔ تو اس کا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پھر کلام کو تھام لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اور میں کامیاب زندگی گزاریں، ہر جگہ کامیاب ہوں، تو پھر کلام پر بھروسہ رکھنا نہایت ضروری ہے۔ تو پیارے بچوں، اس کا جو سادہ سا مفہوم تھا وہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ہم کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم فرسٹ پوزیشن حاصل کریں، تو اس کے لیے ہمیں عمل کرنا بہت ہی ضروری ہے، اس کے لیے ہمیں دعا کرنی بہت ضروری ہے۔ اگر ہم کلام کے خلاف چلیں گے تو خطا کھائیں گے، یعنی فیل ہو جائیں گے، کامیاب نہیں ہوں گے، چاہے وہ زندگی کا کوئی بھی شعبہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ پڑھائی ہو یا وہ کوئی بھی کام ہو، ہم اس میں ہمیشہ خطا کھائیں گے اگر ہم کلام کے مطابق نہیں چلیں گے۔ کامیاب بچہ وہی ہوتا ہے جو ٹیچر کی باتوں کو سنے اور اس پر عمل کرے۔ جو بچے ٹیچر کی بات کو نہیں سنتے اور اپنا ہوم ورک نہیں کرتے تو ٹیچر انہیں پنشمنٹ دیتا ہے، ان بچوں کو سزا ملتی ہے۔ جو بچے کلاس میں بیٹھ کر ٹیچر کی باتوں کو نہیں سنتے اور ادھر ادھر کی باتیں آپس میں کرتے رہتے ہیں، وہ امپورٹنٹ پوائنٹس کو چھوڑ دیتے ہیں نا۔ اور جب ٹیچر ہم سے کوئی بھی سوال پوچھتی ہے یا پوچھتا ہے تو ہم ہکا بکا رہ جاتے ہیں نا، اور ہم سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ اب ہم ٹیچر کو کیا جواب دیں۔ تو پیارے بچوں، میں آپ کو بھی یہی کہوں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ٹیچر آپ کو پنشمنٹ نہ دے تو پھر آپ ٹیچر کی باتوں کو سنیں اور جو ہوم ورک ٹیچر نے آپ کو دیا ہے وہ کریں، یعنی آپ کلام کی باتوں پر عمل کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اقبال مندی کی راہ نصیب ہو آپ کو بھی، اور آپ بھی اسی طرح سے خوب کامیابی حاصل کرتے رہیں، تو پھر آپ کو بھی چاہیے کہ آپ خداوند یسوع مسیح کی باتوں کو سنیں۔ آپ کو پتہ ہے کلام میں لکھا ہے کہ داؤد ترقی پر ترقی کرتا گیا کیونکہ رب الافواج اس کے ساتھ تھا۔ ترقی پر ترقی کرتا گیا، یعنی وہ کامیابی پر کامیابی حاصل کرتا گیا، وہ کامیاب ہوتا گیا، وہ جو بھی جنگیں لڑتا تھا وہ کامیاب ہو جاتا تھا۔ کوئی گیت گاتا تھا تو وہ اس میں بھی کامیابی حاصل کرتا تھا، اس میں بھی مہارت رکھتا تھا، کوئی انسٹرومنٹ بجاتا تھا اس میں بھی مہارت حاصل رکھتا تھا وہ، یعنی کبھی بھی خداوند نے اسے گرنے نہیں دیا تھا، کیونکہ اس نے شریعت کی باتوں پر عمل کیا تھا، اس نے کلام کی باتوں پر عمل کیا تھا، اس نے کلام کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ تو پیارے بچوں، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں دن رات اس کی پرستش کرنی ہے، اس کا کلام پڑھنا ہے، تبھی تو ہمیں اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور ہم خوب کامیاب ہوں گے۔ تو میں ایک بچے کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک بچہ تھا جس کا نام تھا جوئل۔
جویل بہت اچھا لڑکا تھا، اپنے ٹیچرز کی بات مانتا تھا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا اور بہت اچھا پڑھتا بھی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کلام کی باتوں پر عمل بھی کرتا تھا۔ ہر وقت وہ کوشش کرتا تھا کہ وہ کوئی نہ کوئی کلام کی بات پڑھے، سنے اور اس پر عمل کرے اور اسے سیکھے۔ اور ایک دن وہ بیمار ہو گیا اور 2 دن بعد اس کے پیپرز تھے، اسے امتحان دینا تھا، لیکن وہ کیا کرتا، وہ تو بیمار تھا اور اسے بہت دکھ ہوا کہ شاید اب وہ امتحان نہیں دے پائے گا کیونکہ وہ کبھی فیل نہیں ہوا تھا۔ لیکن پھر اسے خداوند یسوع مسیح کا وعدہ یاد آیا، اس نے کلام کی طرف اپنا رخ کیا، اس نے کہا کہ کیوں نہ میں کلام کی باتوں کو یاد کروں۔ تو پیارے بچوں، چاہے جیسی بھی کنڈیشن ہو، جب آپ خداوند یسوع مسیح کی باتوں کو یاد کرتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح آپ کو تسلی دیتا ہے، جیسے جویل نے یاد کیا اور اس کے وعدے کو کہ بھئی خداوند نے تو کہا ہے کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، تو یہ بیماری مجھے کیا کہہ سکتی ہے۔ اور اس نے اس وعدے کو یاد کیا کہ وہ دنیا کی آخر تک ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو جویل نے ہمت کی اور دعا کر کے اپنا سبق یاد کرنا شروع کیا، اور بہت کم وقت میں اس نے بہت سارا سبق یاد کر لیا اور اپنے امتحان کو پاس کر لیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ چاہے زندگی کا کوئی میدان ہو، کوئی بھی کام ہو، جب ہم دعا کر کے اور یسوع مسیح کا نام لے کر شروع کریں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ کلام میں لکھا، اس سے نہ دہنے ہاتھ مڑنا اور نہ بائیں، تاکہ جہاں کہیں جائے تجھے خوب کامیابی حاصل ہو۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جہاں جائیں ہمیں کامیابی حاصل ہو، تو پھر آپ کو نہ کلام سے دائیں مڑنا ہے نہ بائیں مڑنا ہے، بلکہ اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کو فقط کلام کی بات پر ہی عمل کرنا ہے۔ اگر کوئی بات کلام کے خلاف ہے یا کلام کے برعکس ہے اور وہ آپ کو سیدھا راستہ نہیں دکھاتی، تو آپ اس پر نہ چلیے، اس ٹریک پر نہ چلیے، بلکہ جو کلام کہتا ہے اس پر چلیں۔ ارد گرد کی باتوں کو آپ چھوڑ دیں، لوگ کیا کہتے ہیں اسے چھوڑ دیں، بلکہ آپ کلام کی باتوں پر عمل کریں کہ کلام ہمیں کیا کہتا ہے۔ تبھی ہمیں اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور ہم خوب کامیاب ہوں گے اور کامیابی حاصل کریں گے۔ تو خداوند آپ سب بچوں کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔